بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز ثالث کا سبق نمبر 164 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ دو اجناس سے بحث کریں گے۔ جنس نمبر 1 اول ما یبدأ به القاضی، جنس نمبر 2 موضع جلوس القاضی، اور کتاب کی عبارت وَيَنْظُرُ فِي الْوَدَائِعِ سے لے کر لِأَنَّ فِي جُلُوسِهِ وَحْدَهُ تُهْمَةً تک ہوگی۔ متعلق اصول کی طرف تو اصل نمبر 1 حکم القضاء وشروطه یستقى من الشہادت، کہ قضا کے احکام اور شروط یہ شہادت سے مستفاد ہے کیونکہ دونوں ایک ہی باب میں سے ہیں۔ اصل نمبر 2 قضاء القاضی فی العقود والفسوخ نافذ ظاہرا وباطنا، کہ عقود میں اور فسوخ میں قاضی صاحب کا فیصلہ یہ ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے نافذ ہے۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال وَيَنْظُرُ فِي الْوَدَائِعِ وَارْتِفَاعِ الْوُقُوفِ فَيَعْمَلُ بِهِ فِيهِ عَلَى مَا تَقُومُ بِهِ الْبَيِّنَةُ أو يعترف به من هو في يده لأن كل ذلك حجة. قال ولا يقبل قول المعزول لما بينا إلا أن يعترف الذي هي في يده أن المعزول سلمها إليه فيقبل قوله فيها، لأنه ثبت بإقراره أن اليد كانت للقاضي فيصح إقرار القاضي كأنه في يده في الحال، إلا إذا بدأ المقر بالإقرار لغيره ثم أقر بتسليم القاضي إليه، والقاضي يقول هو لغيره فيسلم ما في يده إلى المقر له الأول لسبق حقه، ويضمن قيمته للقاضي بإقراره الثاني فيسلم إلى المقر له الثاني من جهة القاضي۔ اور امانتوں اور وقوف کی آمدنیوں میں غور کرے گا، بس اس میں عمل کرے گا اس کے مطابق کہ جس پر بینہ قائم ہو یا جس کے قبضہ میں ہیں وہ اقرار کریں، اس لیے کہ ہر ایک حجت ہے، اور معزول کا قول قبول نہیں کرے گا اس دلیل کی وجہ سے کہ جو ہم بیان کر چکے، الا یہ کہ اقرار کرے وہ شخص کہ جس کے قبضہ میں ہے، کہ معزول قاضی صاحب نے اس کو حوالے کیا تھا تو قاضی کا قول اس میں قبول کرے گا، اس لیے کہ اس کے اقرار سے ثابت ہوا کہ قبضہ قاضی صاحب کا ہے، پس قاضی صاحب کا اقرار درست ہوگا گویا کہ فی الحال یہ اس کے قبضہ میں ہے۔ مگر جب اقرار کرنے والا پہلے دوسرے کے لیے اقرار کریں، پھر قاضی صاحب کے حوالگی کا اقرار کریں، اور قاضی صاحب کہتے ہیں کہ یہ غیر مقرلہ کا ہے، تو اس کے قبضہ میں جو ہے وہ مقرلہ اول کو حوالے کرے گا اس کا حق پہلے ثابت ہونے کی وجہ سے، اور اپنے دوسرے اقرار کی وجہ سے قاضی صاحب کے لیے قیمت کا ضامن ہوگا، پس مقرلہ ثانی کو قاضی کی طرف سے حوالہ کرے گا۔ قال وَيَنْظُرُ فِي الْوَدَائِعِ، درس سابق میں یہ بیان کیا کہ قاضی صاحب کی تقرری کے بعد سب سے پہلے وہ قیدیوں کے احوال جانیں گے کہ ان میں سے جو بے گناہ ہے اس کو رہا کیا جائے، اور جس کے ساتھ کسی کا حق متعلق ہے تو مستحق کو حق دلوایا جائے۔ اس کے بعد دوسرا کام یہ کریں کہ جو اوقاف ہیں اور امانتیں ہیں ان کے بارے میں سوچ و بچار کریں کہ وقف کا مال کہیں ضائع تو نہیں ہو رہا، اپنے صحیح محل میں استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور اسی طرح لوگوں کے پاس جو امانتیں ہیں وہ اپنے مستحقین تک کیسے پہنچیں۔ تو قاضی صاحب کا دوسرا کام یہ ہوگا کہ اس کے بارے میں سوچ و بچار کریں۔ تو ابھی یہ حقوق اپنے مستحقین تک پہنچیں تو اس کے لیے دو راستے ہیں، ایک یہ کہ کسی حق پر بینہ قائم ہو کہ یہ حق فلاں کا ہے، مثلا زید کے پاس 10,000 درہم بطور امانت پڑے ہوئے ہیں، بینہ پیش کیا گیا کہ یہ 10,000 درہم یہ فلاں یعنی عمر کے ہیں، تو قاضی صاحب اس بینہ پر عمل کر کے زید سے 10,000 لے کر عمر کو دے دیں گے۔ اور اسی طرح اگر زید نے خود اقرار کیا کہ یہ 10,000 درہم عمر کے ہیں تو قاضی صاحب زید سے 10,000 درہم لے کر عمر کو دے دیں گے، لأن
کل ذالک حجت، اس لیے کہ بینہ اور اقرار اس بات حقوق میں دونوں حجتیں ہیں۔ قال ولا يقبل قول المعزول، قاضی صاحب جب معزول کر دیے گئے ہیں تو چونکہ وہ عام افراد میں سے ایک فرد بن چکے تو صرف قاضی صاحب کا قول معتبر نہیں ہوگا بلکہ حجت کاملہ کا ہونا ضروری ہوگا۔ الا ان يعترف الذي هي في يده، البتہ اگر قابض اس بات کا اقرار کریں کہ اس امانت کا اصل قابض تو قاضی صاحب تھے، یعنی سابقہ قاضی صاحب جو تھے انہوں نے یہ امانت مجھے حوالہ کی تھی، اس صورت میں قاضی صاحب کا قول معتبر ہوگا، کیونکہ اصالتاً قابض تو وہی ہے، قاضی صاحب ہے، لیکن طبعاً انہوں نے یہ امانتیں اس شخص کو حوالے کی ہیں، تو چونکہ قابض قاضی صاحب ہے تو اسی کا قول اور اسی کا اقرار اس میں معتبر سمجھا جائے گا۔ الا اذا بدأ المقر بالاقرار لغیرہ، یہ الگ ایک صورت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اقرار کیا اس بات کا کہ میرے پاس جو امانت ہے یہ مثلا افنان کی ہے، اور پھر اقرار کیا کہ یہ مجھے انہوں نے خود نہیں دی ہے بلکہ قاضی سابق نے مجھے حوالہ کی تھی، تو ابھی مقر پر دو حقوق واجب ہوئے، ایک اقرار وہ افنان کے لیے کیا اور دوسرا اقرار قاضی صاحب کے لیے کیا۔ مقر لہو اول جو ہے وہ افنان ہے، تو اپنی اس اقرار کی وجہ سے مقر پر واجب ہوگا کہ یہ امانت افنان کو دے دیں، اور دوسرا اقرار قاضی صاحب کے لیے کیا ہے کہ یہ امانت اس نے مجھے حوالے کی ہے، تبھی قاضی صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ امانت کس کی تھی، تو قاضی صاحب نے کہا کہ یہ تو سبیل کی ہے، تو اس صورت میں قاضی صاحب کی طرف سے مقر پر واجب ہوگا کہ جو امانت افنان کو دی ہے اس کی قیمت وہ سبیل کو دے دیں۔ آتے ہیں اگلے عبارت کی طرف، قال وَيَجْلِسُ لِلْحُكْمِ جُلُوسًا ظَاهِرًا فِي الْمَسْجِدِ كَيْ لَا يَشْتَبِهَ مَكَانُهُ عَلَى الْقُرَبَاءِ وَبَعْضِ الْمُقِيمِينَ وَالْمَسْجِدُ الْجَامِعُ أَوْلَى لِأَنَّهُ أَشْهَرُ. وقال الشافعي رحمه الله تعالى يكره الجلوس في المسجد للقضاء لأنه يحضره المشرك وهو نجس بالنص والحائض وهي ممنوعة عن دخوله. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام إنما بنيت المساجد لذكر الله تعالى والحكم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل الخصومة في معتكفه. اور قاضی صاحب مسجد میں ظاہر طور پر فیصلوں کے لیے بیٹھیں گے تاکہ اجنبیوں پر اور بعض مقیمین پر اس کا ٹھکانہ مشتبہ نہ ہو، اور جامع مسجد افضل ہے کیونکہ وہ زیادہ مشہور ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ فیصلوں کے لیے مسجد میں بیٹھنا مکروہ ہے، اس لیے کہ اس کے پاس مشرک بھی آتا ہے اور وہ نس کی وجہ سے نجس ہے، اور حائض بھی، اور وہ مسجد میں داخل ہونے سے منع کی گئی ہے۔ اور ہماری دلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ مساجد اللہ تعالیٰ کی ذکر اور فیصلوں کے لیے بنائی گئی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اعتکاف گاہ میں خصومتوں کے فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ قال وَيَجْلِسُ لِلْحُكْمِ جُلُوسًا ظَاهِرًا فِي الْمَسْجِدِ، یہاں سے یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ قاضی صاحب کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ فیصلوں کے لیے مسجد میں بیٹھیں، اور کسی ایسی مشہور مسجد میں بیٹھیں کہ جس تک پہنچنے میں اجنبیوں یا بعض مقیمین کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ جو قریب مقیمین ہوتے ہیں ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ قاضی صاحب یہ ہیں اور یہاں بیٹھتے ہیں، لیکن کچھ دور ہوتے ہیں، بسا اوقات تو قاضی صاحب کو نہیں جانتے، اور کبھی ان کو مسجد معلوم نہیں ہوتی، لہذا ایسی جگہ پر بیٹھیں گے کہ جہاں ہر شخص پہنچ سکیں اور بر وقت ان کو انصاف مل سکیں۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اس میں اختلاف کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں فیصلوں کے لیے بیٹھنا مکروہ ہے کیونکہ مسائل پیدا ہوں گے۔ ایک مسئلہ تو یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ مشرک فیصلہ کے لیے آئیں، تو وہ چونکہ نجس ہے، جیسے کہ قرآن میں مصرح ہے کہ انما المشرکون نجس،
تو نجس شخص تو مسجد داخل نہیں ہو سکتا، تو اس کو کیسے انصاف ملے گا؟ اور اسی طرح حائض عورت چونکہ وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، اگر اس کی کوئی خصومت ہے تو اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ لہذا قاضی صاحب مسجد میں قضا کے لیے نہیں بیٹھیں گے۔ ولنا قوله علیہ الصلاۃ والسلام، احناف کی طرف سے صاحب ہدایہ نے کئی دلائل ذکر فرمائی ہے۔ پہلی دلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ مساجد تو بنائی ہی اسی لیے گئی ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اور قاضی صاحب حق کے ساتھ ان میں فیصلے صادر فرمائیں۔ اور دوسری دلیل یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی موجود ہے کہ جب وہ مقام اعتکاف میں ہوتے تھے تو لوگ اپنے جھگڑے لاتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مابین فیصلہ فرماتے، تو یہ عمل بھی دلیل ہے کہ مسجد میں فیصلوں کے لیے بیٹھنا افضل ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ وَكَذَا الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ رضی اللہ عنہم اجمعین كانوا يجلسون في المساجد لفصل الخصومات ولأن القضاء عبادة فتجوز إقامتها في المسجد كالصلاة، ونجاسة المشرك في اعتقاده لا في ظاهره فلا يمنع من دخوله، والحائض تخبر بحالها فيخرج القاضي إليها أو إلى باب المسجد أو يبعث من يفصل بينها وبين خصمها كما لو كانت الخصومة في دابة۔ اور اسی طرح خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی خصومات کے فیصلوں کے لیے مسجد میں بیٹھا کرتے تھے، اور اس لیے کہ قضاء یہ عبادت ہے لہذا نماز کی طرح مسجد میں اسے قائم کرنا جائز ہے، اور مشرک کی نجاست اس کے اعتقاد میں ہے نہ کہ اس کے ظاہری بدن میں، لہذا مسجد میں داخل ہونے سے منع نہیں کیا جائے گا۔ اور حائض عورت اپنے حال کے بارے میں آگاہ کرے گی تو قاضی صاحب اس کی طرف یا مسجد کی دروازے کی طرف نکلیں گے، یا کوئی ایسا شخص بھیجیں گے کہ جو اس کے اور فریق مخالف کی مابین فیصلہ کریں، جیسا کہ اگر خصومت جانور میں ہو۔ كَذَا الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ تیسری دلیل ہے کہ خلفائے راشدین بھی خصومات کے فیصلوں کے لیے مساجد میں بیٹھا کرتے تھے۔ اور چوتھی دلیل یہ ہے کہ قضا بھی چونکہ ایک عبادت ہے، کیونکہ اس کے ذریعے لوگوں کو حقوق دلوائی جاتی ہے اور زمین سے فساد کو ختم کیا جاتا ہے، تو یہ ایک بہترین عبادت ہے۔ تو جیسے دیگر عبادات مسجد میں مشروع ہے، ایسی قضا بھی مسجد میں ہوگی۔ وَنَجَاسَةُ الْمُشْرِكِ فِي اعْتِقَادِهِ، اور جہاں تک مشرک کی بات ہے تو وہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے نجس ہے نہ کہ ظاہری بدن کے اعتبار سے۔ اس اختلاف پر اپنی موضع میں تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ والحائض تخبر بحالها، اور جہاں تک حائض عورت کی بات ہے تو وہ قاضی صاحب تک پیغام پہنچائیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے، تو قاضی صاحب خود مسجد سے باہر آ جائیں گے، یا کسی ذی استعداد اور اہل شخص کو فیصلہ کے لیے بھیج دیں گے کہ آپ ان کا فیصلہ کریں، تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ لہذا ان دلائل سے معلوم ہوا کہ قاضی صاحب کے لیے عقلاً اور نقلاً مسجد میں فیصلوں کے لیے بیٹھنا افضل ہے۔ کما لو کانت الخصومۃ فی دابۃ، یعنی جیسے ایک جانور پر جھگڑا ہے تو جانور کو تو مسجد میں داخل نہیں کیا جاتا بلکہ اس جانور کو مسجد سے باہر رکھا جاتا ہے، اگر دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے تو قاضی صاحب باہر تشریف لاتے ہیں۔ تو ایسی ہی اس ضرورت کی بنا پر بھی قاضی صاحب حائض عورت کے لیے مسجد سے باہر تشریف لائیں گے۔ وَلَوْ جَلَسَ فِي دَارِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ، یعنی مسجد میں بیٹھنا افضل ہے، لیکن اگر اپنے گھر میں بیٹھے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ ہر کسی کو آنے کی اجازت ہو، اور ساتھ ان لوگوں کو بیٹھائے گا کہ جو قاضی بننے سے پہلے ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے تاکہ تہمت سے بچا رہیں، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول ہوا کرتا تھا کہ اس وقت تک فیصلہ صادر نہیں فرماتے تھے کہ جب تک ان کے پاس 4 بندے موجود نہ ہو، کہ اگر وہ اکیلے بیٹھا فیصلہ کیا
تو لوگ یہ تہمت لگا سکتے ہیں کہ قاضی صاحب نے فلاں فریق سے رشوت لے کر یا سفارش قبول کر کے ان کے حق میں فیصلہ کیا، لہٰذا اس سے بچنے کے لیے ان لوگوں کو اپنے پاس بٹھائیں کہ جن کے پاس قاضی بننے سے پہلے وہ بیٹھا کرتے تھے۔ وَإِذَا جَلَسَ لِلْقَضَاءِ، یہ عبارت آسان بھی ہے اور ہمارے ہاں جو متداول نسخے ہیں ان نسخوں میں بھی موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ ہم قاری اور سامع کے فہم پر چھوڑتے ہیں اور سبق کو اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔